علی بھائی، اگلا سوال ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں بڑے ذوق و شوق سے قرآن حکیم حفظ کیا تھا اور بعد میں اس کی خوب مشق بھی جاری رکھی، لیکن اب مجھے بھولنے کی بیماری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اب قرآن کا بہت سا حصہ یاد نہیں رہا۔ اب دوبارہ سے یاد کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایسی صورتحال میں میری توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ مشکل کام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو واقعی جینون بیماری ہو گئی ہے، بڑھاپے میں ہو جاتی ہے بھولنے کی بیماری، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کا وہ متحمل ہوتا ہے۔ البتہ توبہ واجب ہوگی، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، کوشش جاری رکھیں، جتنا یاد ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ حفظ والا معاملہ واقعی بڑا سینسٹیو ہے۔ ہمارے مدارس جتنے حافظ بنا کے نکال رہے ہیں نا، ان میں سے 50% بھی مشکل سے ہوں گے جو بعد میں یاد رکھتے ہیں، اور عورتوں میں تو شاید 10% کوئی عورتیں ہوں جو بعد میں قرآن یاد رکھتی ہیں۔ عورتوں کے تو حفظ کے میں اس لیے خلاف ہوں، ان کو کتابیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان کی بعد کی زندگی میں حفظ کو مینٹین رکھنا مشکل ہے۔ مردوں کو تو موقع مل جائے گا، وہ قیام اللیل کروا لیں گے رمضان میں تراویح، تو ہر سال ان کی ریویژن ہوتی رہے گی۔ عورتیں تو بیچاری پھر بعد میں بچے پالنے کی تکلیف سے گزرتی ہیں، اور پھر ان کے لیے گھر کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جو عورتیں یاد رکھ لیتی ہیں ان کو سلام ہے، لیکن اوورال یہ بڑا مشکل کام ہے۔ باقی یہ قرآن جو ہے، یہ جب یاد کیا آپ نے، جس نے حفظ کی نیت سے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ زبردستی حفظ نہ کروائیں، جس کا رجحان اس طرح کا ہو اس کو حفظ کروایا جائے، اور پھر بعد میں اس کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے نا جی، وہ جب غلط طریقے پہ چڑھتے ہیں نا، تو پھر عوام بھی پناہ مانگتی ہے ان سے، بلکہ بعض اوقات بعض علاقے کے جو ڈان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا جاتا ہے یہ حافظ بھی ہے، تو جو چھوٹے موٹے ڈان ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اچھا ایک ڈان اتو حافظ بھی، یعنی مدرسے جو دی تربیت ہوئی ہے، تو ظاہر ہے تو بہت چھوٹی عمر میں ایجوکیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفظ کے حوالے سے، جن لوگوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھلی ہوئی ہو۔ جیسے اونٹ جس کی رسی کھلی ہو نا بھاگ جاتا ہے، تو قرآن بھی سینے سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ میں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ کہا کرو کہ آیت مجھے بھلا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے اب آپ حفاظت نہیں کریں گے تو بھلا دی جائے گی۔ اور فرمایا قرآن یاد کرتے رہو، کیونکہ قرآن سینے سے نکل جانے میں اونٹ کی مانند ہے جس کی رسی کھلی ہوئی ہو۔ یہ الفاظ اس حدیث میں بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں نبی علیہ السلام فرمایا قرآن کی خبر گیری لیتے رہو، یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہے دورہ قرآن۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ جس کی رسی کھلی ہوئی ہو وہ اپنے ریوڑ میں سے بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے مثال بیان کی تاکہ لوگ قرآن کی حفاظت کریں۔ باقی جو حفاظت نہیں کرتے تو اس کے لیے پھر وہ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس میں نبی علیہ السلام کو کئی ایک عذابات دکھائے گئے جو قبر میں یا آخرت میں دیے جائیں گے خواب کی شکل میں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، بلکہ قرآن میں سورہ الصافات میں 102 نمبر حدیث میں آیت کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا وہ خواب کے ذریعے ہوا تھا۔ تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں۔ نبی کا خواب میں شیطان کو دخل نہیں ہوتا، وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو ایک خواب بڑا طویل دکھایا گیا جس میں کئی ایک عذابات دکھائے گئے، اور اینڈ پہ پھر فرشتے نے بتایا کہ یہ عذاب کیا تھا۔ اس میں سے ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص زمین پہ چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہے، ظاہر ہے کوئی فرشتہ، جس نے بڑا بھاری پتھر اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے سر پہ پھینکتا ہے اور سر زمین کے ساتھ یوں برابر ہو جاتا ہے، اور برابر ہو کے وہ پتھر لڑکتا ہوا تھوڑی دور چلا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ وہ جا کے پتھر اٹھاتا ہے، وہ جتنی دیر میں اٹھا کے واپس آتا ہے نا،
اللہ اکبر. اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے، پھر وہ سر پہ مارتا ہے، پھر وہ پچک جاتا ہے، پھر وہ لڑک کے دور جاتا ہے، وہ پھر لے کے آتا ہے، اس دیر تک پھر دوبارہ اس کا سر بن جاتا ہے دوبارہ. اور اس میں الفاظ ہیں یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے. اور بعد میں رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت میں سے جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن نہ دن قرآن کے مطابق گزارا نہ رات قرآن کے مطابق گزاری. آپ کو بتایا جاتا ہے حافظ قرآن جو ہے نا خود بھی جائے گا، میں اگلے الفاظ نہیں استعمال کرتا، اور کارل بھی لے جائے گا. وہ کون سا حافظ قرآن جو خود جنت میں جائے گا اور گھر والوں کو لے جائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن نہ دن کے مطابق نہ. اب مجھے بتائیں کتنے حافظ قرآن ہیں جن کا دن اور رات قرآن کے مطابق ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یار حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قرآن کی توہین کرتا ہے. یار مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ میں قرآن کی توہین کر رہا ہوں؟ اللہ کے بندو، مجھے پتہ ہے کہ تلاوت کی ایک فضیلت ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 3، میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں. الف پہ بھی 10 نیکیاں، لام پہ بھی 10 اور میم پہ بھی 10. وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ صرف ثواب کمائیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ اور جتنے فضائل آپ کو حافظ قرآن کے بتائے جاتے ہیں وہ کمپلیمنٹری ہیں باقی ساری احادیث کے ساتھ. یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو قرآن حکیم کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے والے لوگ ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لیتے ہیں کہ جی چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ایمان والا ہو یا سابی ہو، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے تو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. تو ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی ایمان بالرسالت بھی ضروری ہے. وہ کہتا ہے اس میں لکھا تو کوئی نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں ایمان بالرسالت کا تو پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے نبیوں کے اوپر، اور دوسرا یہودی عیسائی جو ہے وہ کسی پیغمبر کو ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اپنے اپنے زمانے میں جو اپنے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں وہ اس میں ایمان بالرسالت امپلائڈ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ بھی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ حافظ قرآن میں امپلائڈ ہے کہ حافظ جو قرآن کے مطابق عمل بھی کرتا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ جب قرات کر رہا ہوتا ہے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. مسلم میں الفاظ ہے ماہر قرآن، اور بخاری میں حافظ قرآن. اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے. لیکن یہ کیا حافظ وہ ہے جو صرف حفظ کیا ہوا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بلکہ اتنا بڑا شیطان بنا ہوا ہے کہ شیاطین بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ یہ فضیلت کہیں گے؟ باقی حدیثیں آپ بھلا دیں گے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے، لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہی روایت موجود ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا، جو قرآن صاحب قرآن، اس میں الفاظ ہیں یعنی جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا، تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے. تو یہ حافظ ذرا ڈھونڈ کے تو لائیں، سورج روشن ہے، ذرا کوئی ایک حافظ ڈھونڈ کے لائیں قرآن کے مطابق عمل کرے. یہ کہنا آسان ہے. پھر وہ جو ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کو کہے گا کہ قرآن جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پڑھتا جا، تلاوت کرتا جا اور منزلیں جنت کی طے کرتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. سر یہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہوگا، نہ کوئی نماز پڑھی ہوگی، نہ قرآن کے مطابق عقیدے رکھے ہوں گے. وہ جنت میں جائے گا کہاں سے؟ باقی ساری چیزیں معاف ہوگی، حافظ ہو گیا. تو مسلم کی وہ حدیث کہاں گئی 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. بے نمازی حافظ، موسمی حافظ جو صرف نکلتے ہیں تراویح کے زمانے میں تراویح پڑھا کے ان دنوں میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں، پھر بعد میں مڑا کے پھر وہ دنیا داری کے کام شروع کر دیتے ہیں اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان حافظوں کے لیے یہ فضیلت ہوگی؟ شرم کریں خود. اور ایک جو روایت ہے جو کمزور روایت ہے ترمذی کے اندر، چلے میں ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکے گی. وہ خود بھی جنت میں جائے گا، ان کو لے جائے گا. لیکن کون؟ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانا. سر یہ تو حافظ قرآن کا استاد بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پریکٹیکلی قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہے. بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں زید چیپا بھائی، اسلام 360 جنہوں نے سافٹ ویئر بنایا. یہ اذانیں ہو رہی ہیں لیکن ہم وقفے میں ایک اذان کا جواب دے لیتے ہیں، وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس لیے علمی مجلس کو روکنا ضروری نہیں ہے. وہ زید بھائی مجھے کہتے ہیں ایک دن فون پہ کہ یہاں کراچی میں ایک آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ اچھے یعنی امیر آدمی ہیں اور کئی مدرسوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے گمراہ ہوئے ہیں انورٹڈ کاما میں. تو اتنا انہوں نے اثر لیا، کیونکہ میں تو بار بار قرآن 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 کی بات کرتا ہوں، تو وہ بیچارے مدرسوں میں چلے گئے اور انہوں نے مدارس کے جو محتمم استاد تھے ان کے سامنے کہا کہ جی میرے سامنے ایک ایسا آئیڈیا آپ کے لیے کہ امت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیں جب تک وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے. ایڈی سادہ گال ہے سر. وہ بیچارہ سیدھا آدمی تھا، اس نے کہا یہ تو ویلکم کہیں گے جب یہ بات کی ہے. تو میں نے کہا یار وہ تو بڑی بات ہے کہ کسی نے یہ بات سن بھی لی ہے، وہ تو نہیں کبھی چاہتے کہ ترجمے سے پڑھیں. کہتا نہیں جی بعض نے سنی ہے لیکن بعض غصہ کھا کے انہوں نے کہا یہ بات بھی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے نہیں سر کہ قرآن ترجمے سے کوئی پڑھے. ان کی جو امپائرز ہیں وہ کیسے قائم رہیں گی؟ یہ پورا روٹی روزی کا نظام مدارس کے اوپر چل رہا ہے. سر آج آپ مدرسے ختم کر دیں، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، 1 کروڑ ایک دن میں ہو جائیں گے، آپ مدرسے ختم کر دیں. یہ سارا حفظ کا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ حفظ کروائیں ایک بچے کو، باقی سارے کارلے کام چک کے رکھو، 10 بندے نوں لے جائے گا. کتے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. تو کس طرح وہ جب کوئی یہ کرے گا نہیں. لوگ بڑے سادہ بن کے ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ آپ بڑا خطرناک کھیل ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے حافظ کو ڈگری نہیں دینی جب تک وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے. تو یہ جو حفظ کروانے والے اکثر ہیں ان کی تو اپنی ڈگری جعلی نکل آئے گی، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا. چھڑے حافظ ہی ہوتے ہیں نا. علماء بیچ میں سے کتنے ہیں جن کو مطلب قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ وہ تو یہ کبھی بھی پریفر ہی نہیں کریں گے. حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے قرآن پہ عمل کرنا ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آپ کو شفاعت رسول کی آدھی بات بتائی گئی ہے، شکایت رسول نہیں بتائی گئی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں قیامت والے دن حجت بنے گا یا تیرے خلاف بن جائے گا. قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پڑھ کے آپ اپنے اوپر خود لعنت کر رہے ہوتے ہیں. قرآن آپ کے خلاف خود حجت بن رہا ہوتا ہے. جب تک قرآن کا آپ کو فہم نہیں آئے گا، اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوگا. بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ساتھ یہ بھی بتایا کریں قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. ہمارے آباء و اجداد اخبار کے لیے تو جا کے چوراہوں پہ بیٹھ جاتے تھے، چائے والے ہوٹلوں پہ کہ دسو اج دی کیڑی خبر آئی ہے. لیکن ساڈے کسی بزرگ بابے نے کہتے قرآن نہیں پڑھ کے مولوی نے کہا کہ 10 مولانا یہ کی لکھیا ہے. اللہ دے خاطر انہیں ایک قدر کیتی ہے تو تسی بزرگوں یاد کر کے کہتے بڑے چنگے ویلے سن. نہ سر، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد جو اچھا وقت اس دور میں آیا ہے نا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ترجمے والا بخاری مسلم پہنچ گئی ہے، اسلام نے اپنی ہسٹری میں اتنا اچھا وقت نہیں دیکھا. آپ خوش نصیب ہیں جناب، آپ کو اللہ نے وہ دور دیا ہے. اس طرح کا دور تو پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا. یہ قرآن کے ترجمے بھی اب آ کے یہ 100 سال پہلے ہی زیادہ تر شروع ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، لیکن بعد میں یہ جو مین جو یہ ایک سمجھ لیں ایک سیلاب امڑ آیا ہے تحقیق کا، اور یہ ہر فرقے کے ایک ایک نہیں کئی مولویوں نے ترجمے کیے ہیں، یہ تو ان 100 سالوں کے اندر ہوا ہے. تو یہ ترجمے کس لیے کیے انہوں نے؟ ہمارے لیے. صحابہ کرام کی زبان کیا تھی؟ عربی. اکثر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، عربی سنی سمجھ لیا. ہماری زبان کیا ہے؟ اردو. ہماری زبان میں بڑے بڑے علماء نے جب ترجمے کر دیے تو اب ہمیں اردو سیکھنے کے لیے تو کہیں نہیں جانا پڑنا. وہ چند ایک دقیق مسائل لے آتے ہیں اٹھا کر، جی یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا یہ بتائیں. انہوں چھاڑ یار، جو کوئی واضح لکھے وہ دی گل کر. تو متشابہات اٹھا کے لے آتا ہے، دل میں ٹیڑھ پانا نا. اس لیے قرآن کا تو اکثر محکمات ہیں، تذکیر ہے، نصیحت ہے. وہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بالکل آسان ہے.
لیکن انہوں نے حافظ کی رٹ لگا لگا کے اور اب حال یہ ہے کہ محفل قرات ہوتی ہیں اور عذاب کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور آڈینس بھی کہتی ہے سبحان اللہ، بجائے اللہم اجرنا من النار پڑھنے کے یا اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، یہ پڑھنے کی بجائے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیات کون سی آئی ہوئی ہیں۔ اور اکثر اوقات تو ہمارے جیسے لوگ جن کو قرآن کی سمجھ ہے وہ بیچارے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جس کو یہی نہیں پتا کہ اب میں نے قرات کو کہاں پہ مکمل کر کے رکوع کرنا ہے، تو بندہ عجیب سا ایک ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی، تو میں فجر کی نماز کئی بار وہاں پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حنفیوں کے جو ائمہ ہیں انہوں نے چند ایک آیات رٹی ہوئی ہوتی ہیں، پورا قرآن تو گو تھرو کرتے نہیں ہیں، چند ایک 30ویں پارے کی صورتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، یہی ہے نا، ٹھیک ہے، سورۃ الفتح کی آخری آیت، چند ایک مخصوص آیات جو مشہور مقامات ہیں نا وہ رٹے ہوتے ہیں، وہ آلموسٹ الٹرنیٹیولی وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے ایک مشہور مقام جو ہے نا وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 جو ہے نا وہ پیچھے سے شروع کرتا تھا نا، اور ہر دفعہ آ کے نا وہ مطلب لانتے بھیج کے نا رکوع میں چلا جاتا تھا۔ وہ میں آپ کو آیت بتاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کو کنکلوڈ کرتے ہی نہیں تھا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں روشن دلائل میں سے جو ہم نے نازل کیے ہیں، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیا فی الکتاب، کتاب کے اندر یا شریعت میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا تھا اللہ اکبر رکوع میں۔ تو میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ یار اس کے ساتھ اگلی آیت ہے اس میں مضمون کنکلوڈ ہو رہا ہے، پوری تو پڑھ لیا کرو۔ خیر اللہ کا کرنا ہوا کہ اس فجر میں اس نے نا وہ اگلی آیت بھی پڑھی، تو وہ اس کے والد صاحب نے اس کو، یعنی میری کرامت نہیں ظاہر ہوئی ہے، اس کو بتا دیا ہوگا کہ بھئی ہر دفعہ لانتے بھیج کے تو چلا جاتا ہے، آگے کیا آیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الا الذین تابو، اس لیے 2 آیتوں کے درمیان اوپر لا بھی پڑی ہوئی ہے۔ جب 2 آیات کے درمیان ایک آیت کے اینڈ پہ اوپر لا پڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مضمون آگے جا کے ختم ہو رہا ہے۔ الا الذین تابو، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وہ بینوا اور وہ باتیں جو چھپائی ہوئی تھیں وہ بیان کر دیں، یعنی جنگ جمل صفین نہروان والی حدیثیں ہیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ یہاں پہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی لوگ چونکہ قرآن کا ترجمہ آتا نہیں ہے اور اس کا پھر رزلٹ یہ بھی نکلتا ہے، بعض اوقات حافظ جو ہیں وہ جنت والی آیات پڑھ کے تو اینڈ پہ جہنم کی خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں، اور جہنم والی آیات پڑھ کے جنت والی آیات وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو تو ترجمہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب ادھر کیا لگانا ہے، وہ دوسری پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اگر ترجمہ آتا ہو تو ان کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ آیت اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے متشابہ، ملتی جلتی آیات، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس طرح کا معاملہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو ترجمہ آتا ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں تراویح پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، نہ تراویح پڑھانے والے کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ تراویح پڑھنے والے کی۔ واللہ قرآن اگر آپ کو پتا ہو کہ قرآن کیا بات کہہ رہا ہے تو میں پوری تراویح کی تو بات ہی نہیں کرتا سر، ایک تراویح، ایک رات کی تراویح، ایک رات کا قیام اللیل آپ کی زندگی کایا کلب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ رٹی رٹائی آیات ہیں۔ کوئی دنیا میں ایک مسجد ایسی نہیں ہے کہ کم از کم فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں وہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع کر کے والناس تک مکمل دورہ کرواتے رہے، یعنی قرآن شروع ہو اور مکمل ہو رہا ہو، روزانہ نئی آیات آ رہی ہوں، آپ کا کمپیوٹر چارج ہو رہا ہو دماغ کا، اور آپ دین لرن کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ وہ اب پاسبل نہیں ہے۔ اور محفل قرات ہو رہی ہیں، اس میں بھی ریاکاری ہو رہی ہے۔ سو نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک مجلس میں آئے، کچھ عربی قرآن پڑھ رہے تھے، ایک عجمی، کچھ عجمی پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا دونوں اچھے ہیں، یعنی آپ نے اس کی نا ایز سچ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا۔ ظاہر عجمی بیچارے کتنا اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں،
اصل ایمفسائز تھا قرآن پڑھنے پہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی نوک پلک درست کریں گے، یعنی وہ بڑی طرزیں لگا کے اور بڑی تجوید کے ساتھ عین ہا نکال کے. لیکن آپ فرمایا کہ اس کے اگینسٹ وہ دنیا سے اجر ڈیمانڈ کریں گے، ان کو ان کا اجر دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور قرآن کے قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا ہاں بھی اس کے اگینسٹ تو نے میرے لیے کیا کیا. سخی کہے گا اللہ کوئی موقع نہیں میں نے جانے دیا، جہاں جہاں میں نے خرچ کرنا تھا تیری طرف سے حکم تھا کیا. شہید کہے گا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا، سب سے قیمتی چیز. قرآن کا عالم کہے گا کہ میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر ورڈکٹ دے گا. سخی کو کہے گا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ہے، اب میرے سے کیا اجر لینے ہے، تو نے تو اپنا اجر پا لیا دنیا میں جس کے لیے تو نے کیا تھا، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. اسی طریقے سے شہید کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے بڑی تعریف کی ہے، تجھے بڑے تمغے بھی ملے ہیں، میری طرف کوئی اجر نہیں ہے، جا جہنم میں. اور قرآن کے عالم کو بھی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں. تو لوگوں نے تو دیکھے نا پھر کیا استاذ العلماء نہیں لکھا تیرے ساتھ، کیا یہ میں آج اس کو بریف کر رہا ہوں، تیرے ساتھ لکھا نہیں ہے مفسر قرآن، اور اس سے خطرناک یادگار اسلاف. یہ بہت خطرناک لفظ ہے، یہ باز آ جائے یادگار اسلاف لکھنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا فراڈیا یہ ہے نا، جن اسلاف کی یاد یہ تازہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑے فراڈیے تھے، اگر وہ ہے تو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن یادگار اسلاف نہ لکھا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب وسوسے لوگوں کے دماغ میں آئیں گے، اور کیا کیا دمیں آگے اور پیچھے لگائی جاتی تھی. تجھے اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. تو یہ قرآن خالی زبانی رٹنا کافی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں صرف یہ ایک کام کر لیتے نا، جو میرا کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا کہ آپ موبائل سے دیکھ کے قرآن یا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے ہیں، اور سنن کبریٰ البیہقی میں اور باقی کتابوں سے میرا وہ کلپ ہے. موبائل میں دیکھ کے قرآن کو پڑھنا یا تراویح میں قیام اللیل میں، یہ اگر چیز شروع کر دیتی لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا. ترجمہ والا قرآن لوگ پیچھے کھول لیں، امام قرات کر رہا ہے، ایئر فلائٹ موڈ میں لگا دیں اپنے موبائل کو، سر 2 رکوع یا 4 رکوع گزرنے کا بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی لوگوں کو نماز لمبی ہونے میں کوفت اس لیے ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ بیچارے صحیح چیختے ہیں، ان کا انٹرسٹ کس بات میں ہوگا، وہ تو بس کھڑے ہوئے طرز کے اوپر، اور طرز بھی اگر گئی گزری ہو پھر تو ان کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں کھڑا ہونا. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں وہ خبریں سن لیں گے اور فلموں کے ٹریلرز دیکھ لیں گے، پوری فلمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. قرآن چونکہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کیوں کھڑے ہوں گے. تو یہ سر حافظ قرآن مہربانی کریں، میں تو بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو حافظ قرآن کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں نا اتنا کچھ، اور اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، تو اس کھانے کو حلال کریں. بچے ایسے نکالیں جو اس امت کے لیے ایسٹ بنے، قرآن کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں. اور ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، اے نہ کدھر اور ہی لے جان تو یہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے آپ کے بنا رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ سارے فضائل ہیں. یہ کوئی اور ایک وکھرے جہاں کے حافظ پیدا کر رہے ہیں. وہی جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا حافظ اور ہے، بابوں کا حافظ اور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یہ تو سر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے آپ لگاتے جائیں نا، جتنے بھی آپ کو نون چیزیں ہیں وہ آپ لگاتے جائیں. کتابوں کے علماء اور ہیں، بابوں کے علماء اور. کتابوں کے اولیاء اور ہیں، بابوں کے اولیاء اور. ہر چیز یہ ایک ڈیفرنٹ بنا کے پیش کی ہے. تو ہم چیخ و پکار کر کے آپ کو چیزیں سمجھا ہی سکتے ہیں، باقی زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ چند ایک گزارشات تھی. میرا ایک کلپ بھی انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا تھا کہ یہ کہتا ہے جی حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہ کاٹیں. جو شخص قرآن کی تلاوت کے فضائل کے اوپر، صورتوں کے فضائل کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہو اور اس میں یہ بھی بتا چکا ہو کہ عربی پڑھنے سے بھی ثواب ہوگا، اس کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اسی طریقے سے ہے جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کو لینا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
اور آپ ایمان بالرسالت کو کہیں جی نکال دیے بیچ میں سے، اس طرح تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ بر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں کا، اس کی وجہ یہ کہ سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوئی ہوگی، آؤٹ آف کنٹیکسٹ اگر آپ چیزیں کاٹیں گے تو وہ پھر اس طرح آپ کے گلے فٹ ہوں گی۔ لہٰذا قرآن و حدیث میں اگر کہیں حافظ کا لفظ بھی صحیح بخاری میں اگر آیا ہے تو اس حافظ سے مراد وہی ہے جس حافظ کی خصوصیات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ اگر وہ حافظ وہ والا نہیں ہوگا تو نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نماز وہ ہوگی جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ اگر نماز آپ نے اپنے طریقے سے پڑھنی ہے تو آپ اس کو نماز ضرور بولیں گے، لیکن یہ وہ نماز نہیں جو آپ کو نجات دلائے گی۔ وہ حافظ قرآن آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، نہ اپنی نجات کروا سکتا ہے اگر وہ والا حافظ خالی حافظ ہی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے الٹ چل رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا؟ تو آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے آپ کو طوطے بنا بنا کے نکالے ہیں، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ابھی اس وقت آپ کہتے ہیں جی اتنے ملین حافظ ہیں، لیکن ان ملین میں سے آپ ذرا نکالیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے۔ ترجمہ کہاں سے آنا ہے جب آپ نے بزرگوں کے خواب نقل کر دیا؟ احمد بن حنبل کا خواب جی فضائل اعمال میں لکھا ہے، احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ نے سے پوچھا انہوں نے کہ تیری بارگاہ میں قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری کتاب قرآن، میرے خیال یہ کافی تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ سر بندہ کہاں اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بندہ سوال کرے گا اور احمد بن حنبل کرے گا؟ چلے آپ کا کوئی جاہل عالم کر لیتا تو سمجھ آتی کہ اس بونگے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کو تو قرآن کا اسلوب نہیں پتہ تھا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر سمجھ کے، جو قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا میں اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کروں، جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے نصیحت کرے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ جس کو یہ آیتیں پتہ ہوں، یا احمد بن حنبل کو بھی آپ نے جاہل پھر ثابت کروانا ہے؟ ان کو نہیں یہ باتیں پتہ تھی؟ تو کہتے ہیں جی آگے سے اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، یعنی اللہ نے جو پیغمبر اپنا بھیجا، کتاب نازل کی، صحابہ کرام وہ سیکھتے رہے۔ اب وہ حدیث کہاں گئی صحیح بخاری کی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنے اور سکھانے سے کیا مراد تھا؟ عربی جب قرآن سیکھے اور سکھائے گا تو عین سیکھ رہا ہوگا، ہا سیکھ رہا ہوگا؟ نہیں، قرآن کو حفظ کر رہا ہوگا اپنی زبان میں اور اس کی تعلیمات کو سیکھ رہا ہوگا۔ ہمیں جب یہ کہا جائے گا نا قرآن سیکھے اور سکھائے تو اس سے مراد صرف اس کی قرات سیکھنا نہیں ہوگا، اس کا فہم بھی ہے۔ اگر فہم آپ نہیں سیکھتے تو آپ کو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جی۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے قرآن کا اللہ نے علم دیا ہو اور وہ خود بھی عمل کرتا ہو، لوگوں کو بھی سکھاتا ہو، اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یہ دو ہیں اس قابل کہ اگر کسی نے حسد کرنا جائز ہوتا، یا جسے آپ رشک کہہ لیں پازیٹیو حسد کو، تو ان لوگوں پہ جائز ہوتا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جو صرف یہ سکھاتے ہیں عین کہاں سے نکلنی ہے، ہا کہاں سے نکلنی ہے، ضاد کہاں سے نکلنی ہے، سا سین صاد، یہ۔ اور آپ حیران کن بات دیکھیں، جن علماء کو یہ ترجمہ آتا ہے نا قرآن کا، یہ عربی آتی ہے، ان کو عین ہا نہیں آتی، وہ پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو قرات آتی ہے ان کو ترجمہ نہیں آتا۔ دیکھا آپ نے فرق؟ ایک پاسو چپ کرنا ہے دوسرے پاس سے نکل جاتا ہے، دوسرے پاسو کرنا ہے دوسرے پاس سے نکل جاتا ہے، سارے انہوں کمبائن کرو۔ بہت کم حافظ قرآن ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے، اور بہت کم علماء ہیں جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قاریوں کے پاس کبھی بیٹھے ہیں، وہ اتنا علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جاہل آدمی پڑھ رہا ہے کس طرح، اور وہ طرزیں لگا کے اتنے لمبے الفاظ کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو قرآن کی لحن جلی کر دی ہے اس نے یہاں پہ، اور وہ ہوتے ہیں علامہ، بعد میں انہیں علماء کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں جا کے، وہ قاری صاحبان پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، قرآن کو سیریس لیں، اور حافظ قرآن اگر کوئی بن رہے ہیں، میری ویڈیوز ان تک پہنچے تو مہربانی کریں میرے بھائی، اپنی ایفرٹ جتنی حفظ پہ آپ پٹ کر رہے ہیں نا، کم از کم اتنی نا بعد میں پٹ کریں اس کو سمجھنے کے لیے۔ ادروائز پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یعنی ایک مظلوم کتاب ہے، آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اخبار جتنا بھی آپ اس کو جو ہے وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا قیامت والے دن منہ دکھائیں گے؟ میں تو صرف ایک رو رو کے عرض ہی کر سکتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ٹھیک ہو گیا جی؟